کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یزید، جس نے نواس رسول حضرت امام حسین پر ظلم کیا، جس کی حکومت کے دور میں کربلا جیسا المناک واقعہ پیش آیا، اس کی نسل کا کیا ہوا؟ آج وہ اولاد کہاں ہے؟ کیا وہ لوگ دنیا میں آج بھی موجود ہیں؟ اللہ نے انہیں ختم کر دیا؟ یہ سوال کئی دلوں میں ابھرتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس پر خاموش رہتے ہیں۔ یزید کا نام جب بھی لیا جاتا ہے، نفرت کی ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے۔ وہ جو خود کو بادشاہ کہتا تھا، کیا اس کی نسل کو بھی اسی تکبر کا انجام ملا؟ کچھ مورخین کا کہنا ہے کہ یزید کی نسل زیادہ دیر باقی نہ رہی۔ ان کی اولاد تو بیماریوں سے ختم ہو گئی یا بے نام و نشان ہو کر رہ گئی۔ ایک روایت کے مطابق یزید کا بیٹا معاویہ بن یزید نے تخت تو سنبھالا، لیکن وہ خود کربلا کے مظالم کو قبول نہ کر سکا اور 3 ماہ بعد ہی دنیا سے چلا گیا۔ بعض علماء کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یزید کے گھرانے سے برکت ختم کر دی۔ وہ نسل جو دنیا پر حکومت کرنا چاہتی تھی، خود تاریخ کے صفحے سے مٹ گئی۔ آج کوئی یزید کا وارث بن کر فخر نہیں کرتا، بلکہ اس نام سے نفرت کی جاتی ہے۔ کیا یہ اللہ کی طرف سے ایک خاموش سزا نہیں؟ کیا اللہ کا عدل یہ نہیں تھا کہ نواس رسول کے قاتل کی نسل کبھی فخر سے سر نہ اٹھا سکے؟ سوچنے کی بات ہے۔ جو خاندان کربلا میں رسول کے نواسے کے خلاف کھڑا ہوا، وہ خاندان تاریخ کے اندھیرے میں دفن ہو گیا۔ آج ہم اگر دیکھیں تو دنیا میں یزید کے نام کا کوئی اثر باقی نہیں، لیکن امام حسین کا نام، ان کی قربانی، ان کا پیغام دنیا بھر میں زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہی فرق ہے حق اور باطل میں، اور یہی فرق ہے اس شخص کی نسل میں جو ظلم کا علمبردار تھا، اور اس ہستی کی نسل میں جس نے حق کے لیے جان قربان کر دی۔ یزید کی نسل شاید دنیا میں اب باقی نہ ہو، لیکن اس کے اعمال کا بوجھ قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا۔ اور ہم سب کو سوچنا ہے، کیا ہم بھی ظالموں کے راستے پر تو نہیں چل رہے؟ کیا ہمارے دلوں میں حق کی محبت باقی ہے؟ یہ سوال ہم سب سے ہے۔ لوگوں نے ہمیشہ یزید کو نفرت کی نظر سے دیکھا، لیکن یہ بات کم لوگ جانتے ہیں کہ یزید کی موت کے بعد اس کا بیٹا معاویہ بن یزید کچھ ہی مہینوں کے لیے خلیفہ بنا۔ لیکن یہ نوجوان یزید کی روش سے سخت نالاں تھا۔ مورخین بیان کرتے ہیں کہ اس نے منبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کے سامنے اعلان کیا کہ میرا باپ یزید ظالم تھا، میں اس ظلم کا وارث نہیں بن سکتا۔ اس نے خلافت کو چھوڑ دیا اور تنہائی میں اللہ سے توبہ کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گیا۔ کیا یہ اس بات کا اشارہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یزید کی نسل میں ضمیر کی ایک چنگاری رکھی تھی جو اس ظلم پر بے چین ہو گئی تھی؟ لیکن پھر اس کے بعد یزید کی اولاد کا نام و نشان تاریخ کے اوراق میں دھندلا سا ہو گیا۔ نہ کوئی مشہور فرمانروا، نہ کوئی عالم، نہ ہی کوئی ایسا شخص جس پر فخر کیا جا سکے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق یزید کی اولاد چھپ کر زندگی گزارتی رہی، کہیں خوف سے، کہیں نفرت سے بچنے کے لیے۔ لوگ ان سے دور رہتے، انہیں حقارت سے دیکھتے، کیونکہ وہ نام یزید صرف ایک شخص کا نام نہیں رہا، بلکہ ایک کردار بن گیا، ظلم، غرور اور گناہ کا نشان۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شام کے کچھ علاقوں میں یزید کی نسل کے آثار ملتے تھے، لیکن وہ کبھی الفا بیر نہ سکے۔ ان کے خاندان میں ایسی بیماریاں آ گئیں جن سے نسل آگے نہ بڑھ سکی۔ کئیوں نے خاندان کا شجرہ چھپایا تاکہ کوئی یہ نہ جانے کہ وہ کس کی اولاد ہے۔ آخر وہ کس منہ سے کہہ سکتے تھے کہ ہم اس کے وارث ہیں جس نے نواس رسول پر ظلم کیا تھا؟ وقت گزرتا گیا، صدیوں بیت گئیں، اور امام حسین کی نسل، وہ تو دن با دن دنیا کے کونے کونے میں پھیلتی گئی۔ ان کے ماننے والے، ان کے محب اور ان کی نسل سے تعلق رکھنے والے دنیا میں روشن چمکتے ستارے بنے۔ کوئی عالم، کوئی رہنما، کوئی مصلح۔ حسین کا نام عزت بن گیا اور یزید کا نام ذلت۔ یہ فرق اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ عبرت ہے ان کے لیے جو دنیا کی حکومت کو حق پر ترجیح دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے تاریخ نے کس طرح یزید کے غرور کو روند ڈالا؟ اس کی سلطنت ختم ہوئی، اس کا تخت چھن گیا، اس کی اولاد مٹی میں مل گئی۔ لیکن حسین، جن کے پاس نہ لشکر تھا، نہ طاقت، نہ حکومت، ان کا ذکر ہر زبان پر ہے، ان کا علم ہر دل میں ہے، ان کی قربانی ہر آنکھ کو رالا دیتی ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے، اور یہی اللہ کا عدل ہے۔ یہ سب صرف ایک نسل کی کہانی نہیں، بلکہ ہمارے لیے پیغام ہے کہ ظلم کبھی نہیں بچتا اور حق کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ آج بھی اگر کوئی یزید کے نقش قدم پر چلتا ہے، ظلم کرتا ہے، حق کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے، دین کے خلاف جاتا ہے،
तो उसे सोच लेना चाहिए वो अंजाम की तरफ खुद जा रहा है। और अगर हम हिसी की राह अपनाते हैं, सच, कुर्बानी, वफादारी, सब्र, तो अल्लाह हमें भी वही इज्जत अता करेगा। अब सवाल ये नहीं कि यजीद की औलाद कहाँ है, असल सवाल ये है हम किस नस्ल में शामिल होना चाहते हैं। यजीद जैसे बनना चाहते हैं या हिसी जैसे? अगर आज भी हमने सच का साथ ना दिया तो हम भी तारीख के किसी सफ़े में बेनाम दफन हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो दिल से लगी हो, अगर आपको लगा हो कि हमने सच बयान किया है, तो प्लीज इस पैगाम को सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर इस इंसान के साथ शेयर करें जो आज भी गफलत में है। अपना कीमती फीडबैक कमेंट में जरूर दें ताकि हमें भी पता चले कि आप हमारे साथ दिल से जारी हैं या नहीं। और अगर आप वाकई आखिरत की याद को जिंदा रखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और सच्चाई से भरपूर वीडियोस लाते रहें, तो अभी इसी वक्त लाइक का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलें, क्योंकि हो सकता है अगली वीडियो आपकी जिंदगी बदल दे।